طبقہ کیا ہوتا ہے؟ طبقہ عربی کا لفظ ہے جس سے مراد ہے کلاس، اور یہ رنگ و نسل، قوم، مذہب سے بالا ہو کر ایک معاشی رشتے کی عکاسی کرتا ہے۔ انگریزی میں اس کو ہم کہتے ہیں کلاس۔ کلاس بیسکلی ایک چھوٹا لفظ ہے، شارٹنڈ ورژن ہے بڑے لفظ کا، اور وہ بڑا لفظ ہے کلاسیفیکیشن۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہی ہوگا، کلاسیفیکیشن۔ کلاسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کو مختلف ڈبوں کے اندر تقسیم کر دینا، مختلف کیٹیگریز کے اندر تقسیم کر دینا۔ اس کی سب سے آسان مثال یہ دی جاتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو 5 سال کی عمر کے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کلاس 1 میں ہے، پھر کلاس 2 3 4 5 6 آگے چلتی رہتی ہے۔ تو ہم نے کلاسیفائی کیا ان کو ان کی عمر کے اعتبار سے۔ اسی طرح ہم لوگوں کی کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں ان کی جینڈر کی بنیاد پہ، مرد اور عورت کی بنیاد پہ، یعنی یہ کلاسیفیکیشن آپ کسی بھی انداز سے کر سکتے ہیں۔ مگر جب ہم کلاس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو جب ہم تعلیمی اعتبار سے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تب تو ہماری مطلب یہ اور ہوتی ہے، کس کلاس میں تم پڑھتے ہو، جب ہم کہتے ہیں اس سے تو مراد اور ہوتی ہے۔ مگر جب ہم سماج کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تمہاری سوشل کلاس کیا ہے، تو اس کے پیچھے جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ روم کے اندر انہوں نے ایک نظام بنایا جس میں ان کی یہ کوشش تھی کہ روم کے اندر جتنے بھی شہری رہتے ہیں ان کی کلاسیفیکیشن کی جائے، ان کو مختلف ڈبوں کے اندر رکھا جائے۔ اور وہ ڈبے کیا تھے؟ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ سماج کے اندر کون سے قسم کے مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کلاسیفیکیشن کی ملکیت کی بنیاد پر۔ کس کی بنیاد پر؟ پراپرٹی کی بنیاد پر۔ یہ کلاسیفیکیشن انکم کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں مڈل کلاس، اپر کلاس، لوور کلاس، اور اس کا اندازہ سوشیولوجی میں ایسے لگایا جاتا ہے کہ اگر اتنی آمدنی سے زیادہ ہے تو وہ اپر کلاس ہے، اتنی آمدنی سے کم ہے تو مڈل کلاس ہے، اس آمدنی سے کم ہے تو وہ لوور کلاس ہے۔ مگر یہ غلط ڈیفینیشن ہے، یہ طبقے کی ڈیفینیشن نہیں ہے، کیونکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ملکیت ہو مگر آمدنی کم ہو، ملکیت زیادہ ہو آمدنی کم ہو۔ جس طرح بڑے بڑے جاگیردار ہیں پاکستان کے اندر، غور کیجئے کہ ان کے پاس ملکیت بہت ہے، طاقت بھی بڑی ہوتی ہے، ہزاروں لوگوں پر وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح وہ وہاں کے فرعون ہوں، مگر آمدنی ان کے پاس نہیں اتنی ہوتی، کیش ویلتھ کم ہوتی ہے ان کے پاس اکثر آپ دیکھیں۔ دوسری طرف سرمایہ دار ہے، اس کے پاس کیش ویلتھ بڑی ہوتی ہے، پیسہ یوں اس کے اندر سے گرفت کر رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ اس کے پاس ملکیت بہت بڑی ہے۔ تو ہم جو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کلاس کی، اس میں ہم انکم کو نہیں دیکھتے، اس میں ہم ویلتھ کو دیکھتے ہیں، اس میں ہم پراپرٹی کو دیکھتے ہیں، اوور آل پراپرٹی کو دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انکم تو آپ کی سال بہ سال چلتی ہے، مگر ویلتھ آپ کی جنریشن ٹو جنریشن چلتی ہے۔ سمجھیں بات کو، بڑی اہم بات ہے۔ میری انکم ہے کہ میں ایک پروفیسر ہوں لمس کا، یہ میری انکم ہے، مگر یہ میری ویلتھ نہیں ہے۔ ویلتھ میری جو ہے اس کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں تو وہ میری انکم سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ ویلتھ مجھے ملے گی کہاں سے؟ انہیریٹنس سے۔ تو ویلتھ اور انکم میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک اور مثال اس کی دیتا ہوں۔ امریکہ کے اندر بلیک لوگ ہیں اور وائٹ لوگ ہیں۔ کچھ بلیک لوگ اور وائٹ لوگوں کی آمدنی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، آمدنی ان کی برابر ہوتی ہے، مگر جب آپ بلیک لوگوں کی اور وائٹ لوگوں کی ویلتھ کمپیئر کریں گے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ وائٹ لوگوں کے پاس اکثر
मकान होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, घर होते हैं जो बहुत वेल्दी होते हैं. इनकम उनकी हो सकता है $1,00,000 हो. 2 डॉक्टर है फर्ज करें, एक डॉक्टर उसकी $1,00,000 इनकम है, दूसरा डॉक्टर उसकी भी $1,00,000 लेट से इनकम है. मगर एक वाइट डॉक्टर है और एक ब्लैक डॉक्टर है. जो वाइट डॉक्टर है उसको अपनी फैमिली से वेल्थ मिली है, मलकियत मिली है, वो ज्यादा अमीर है, जबकि आमदनी दोनों की बराबर है. तो हमने आमदनी नहीं देखनी तबके को समझने के लिए. हो सकता है मैं कल को बेरोजगार हो जाऊं, लम्स मुझे शौक ही ना हो मजीद लम्स पढ़ाने का, मैं छोड़ दूं, आमदनी मेरी कितनी होगी? 0. क्या मेरा तबका तब्दील हो गया? नो, क्योंकि वेल्थ मेरी अभी भी ठीक ठाक है. सो वेल्थ को देखना है, इनकम को नहीं देखना. ये सबसे पहली बड़ी मिस्टेक होती है. और वेल्थ का अंदाजा आप उसमें इनकम भी शामिल करेंगे, वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी इनकम है तो आपकी ही प्रॉपर्टी है. और उस प्रॉपर्टी को भी शामिल करेंगे जो आपकी इनकम पर से नहीं है, मगर आपका उसके ऊपर आपकी वो मलकियत है, और उस मलकियत के ऊपर काबिज होने के नतीजे में या उसके मालिक होने के नतीजे में आपका सोसाइटी के अंदर आपके पास एक पावर है, एक कुव्वत है. सो प्रॉपर्टी के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दर हकीकत ये लोगों के दरमियान रिश्ता ही है जिसको प्रॉपर्टी का लफ्ज दिया जाता है. प्रॉपर्टी जमीन के अंदर कोई खासियत नहीं है जो उसको प्रॉपर्टी बनाती है. हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, एक इमरानी मुआहिदा है हमारा, जिसके नतीजे में जमीन मलकियत बनती है. और वो इमरानी मुआहिदा तारीख में मैंने आपको दिखाया तब्दील होता रहता है, वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है. किसी जमाने के अंदर कोई मलकियत नहीं थी, फिर मैंने आपको बताया कबायली मलकियत पैदा हुई, फिर मैंने आपको बताया कबायली निजी मलकियत पैदा हुई, फिर मैंने आपको बताया कि आहिस्ता आहिस्ता मलकियत सुकड़ती गई जब तक वो अपनी हाईएस्ट शक्ल में आ गई. और उसकी हाईएस्ट शक्ल क्या है? प्योर प्राइवेट प्रॉपर्टी. आज हम उस दौर में रह रहे हैं जबकि प्योर प्राइवेट प्रॉपर्टी डोमिनेट करती. एक और मिसाल देता हूं. जब मैं जहाज का टिकट लेता हूं या ट्रेन का या बस का टिकट लेता हूं, उस टिकट पे लिखा है कि सीट नंबर 32 आपकी है. अब जब मैं जाऊंगा वहां पे तो उस टिकट को दिखा के मैंने पैसे दिए हुए, वो सीट नंबर 32 मेरी है. वहां कोई और बैठेगा तो मैं कंडक्टर को कह के उसको निकाल सकता हूं. ऐसे ही है ना? यानी कि सीट नंबर 32 की पोजेशन मेरे पास एक मखसूस वक्त के लिए लाहौर से लेकर कराची तक मेरी पोजेशन में वो है. क्या वो सीट मेरी मलकियत है? नहीं. है ना मजेदार बात? सो मलकियत की ये भी शक्ल हो सकती है कि आपको कुछ वक्त के लिए वो चीज दी जाए और उस वक्त मुकर्रर वक्त के लिए आपकी वो हो, उसके बाद वो आपकी नहीं होगी, वो किसी और की हो जाएगी. मलकियत की लिहाजा कई मुख्तलिफ शक्लें होती हैं. निजी मलकियत सिर्फ उसकी मौजूदा एक शक्ल है. तो इस मलकियत के निजाम की इर्तका ही दर हकीकत हमारे इमरानी मुआहिदे की इर्तका है. जो चीज रामिज सुहेल प्रॉपर्टी लॉ में आपको दिखा सकते हैं, उसमें जो तब्दीलियां हो रही हैं प्रॉपर्टी लॉ में, वो तब्दीलियां हमारे रिश्तों में, हमारे इमरानी मुआहिदे में, हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दर हकीकत तब्दीलियों का ही नाम है, एक और नाम है. अब मैंने आपको ये बताया कि कुदरत तो तमाम इंसानों की, खुदा ताला ने कुदरत को इस मकसद से नहीं पैदा किया कि ये वाला हिस्सा जो है वो रहमान फैमिली का होगा और वो वाला हिस्सा लगारी फैमिली का होगा और ये वाला हिस्सा टिवाना फैमिली का होगा. ये खुदा ताला ने तो नहीं कोई ऐसा निजाम पैदा किया. किसने भी पैदा किया? ये हमने ही पैदा किया. कोई अगर बंदा आपको ये बात कहता है कि ये तो खुदा की तरफ से है, तो वो झूठ बोल रहा है, वो बकवास कर रहा है. वो इसीलिए झूठ और बकवास कर रहा है, बोल रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके मलकियत के ऊपर किसी किस्म का कोई क्लेम ना करें. आप उस इमरानी मुआहिदे को तब्दील करने की कोशिश ना करें जो कि समाज में कायम हो चुका है और जिससे इस्तिफादा हुक्मरान तबका कर रहा है. इसलिए वो ये कहते हैं कि ये मलकियती निज़ाम तो खुदा की तरफ से आया है. हरगिज नहीं. हमें अच्छी तरह मालूम है, जितने लोगों ने तारीख पढ़ी है, कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा ढांचा है वो खुदा ताला नाउजुबिल्लाह ने नहीं पैदा किया, वो अंग्रेजों ने पैदा किया. कोई इसको डिनाई करके दिखा दे
تو میں کل ہی سیاست چھوڑ دوں گا. حقیقت ہے, فیکٹ آف ہسٹری ہے. تو کوئی آپ کو اگر یہ کہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے تو یہ غلط کہہ رہا ہے. قدرت تمام لوگوں کی, انسانوں کی ہے. ہم نے اس کو تقسیم کیا, اور ہم نے اس کو تقسیم اس طرح سے کیا ہے کہ چند لوگ قدرت پر قابض ہیں اور باقی لوگ مجبور ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے کام کریں جو کہ قدرت پر قابض ہیں, جنہوں نے قدرت کو اپنی ملکیت بنا دیا, جنہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر لی. اور یہ جو تقسیم ہے یہی در حقیقت طبقاتی تقسیم ہے. سو کلاس کیا ہے؟ کلاسز آر لارج گروپس آف پیپل, بڑے گروپس ہیں. ایک آدھ بندہ نہیں طبقہ بنتا, 10-12 لوگ طبقہ نہیں بنتے, 100-200 لوگ, 1000 لوگ ایک طبقہ نہیں ہے. ملینز آف لوگ جا کے ایک طبقہ بنتے ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ جا کے مل کر ایک طبقہ بنتے ہیں. ڈفرنگ فرام ایچ ادر بائی دا پلیس دے آکیپائی ان اے ہسٹورکلی ڈیٹرمنڈ سسٹم آف سوشل پروڈکشن. جن کے درمیان تقسیم کیا ہے کہ وہ کس پوزیشن پہ ہیں ایک معاشی نظام میں, کہاں پر وہ کھڑے ہیں. اس سے ان کا طبقے کی پوزیشن کا پتہ چلتا ہے. اور یہ اکثر و بیشتر قانون کا حصہ بن جاتی ہے, فکسڈ بائی لا ٹو دا مینز آف پروڈکشن. یعنی کہ آپ کا ذرائع پیداوار سے جو رشتہ ہے وہی در حقیقت آپ کا طبقہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے خطے کے اندر کاسٹ سسٹم ہے, ذات برادری کا نظام ہے, وہ در حقیقت ایک طبقاتی نظام ہی ہے. اگرچہ وہ ایک ریلیجس سسٹم ہے مگر وہ ایک طبقاتی نظام بھی ہے, کیونکہ اس میں جو شودر ہے اس کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے, وہ ملکیت سے فارغ آدمی. ایسے ہی ہے نا. اور ملکیت پر, زمین پر اور پانی پر کنٹرول کس کا ہے؟ وہ اصل میں حکمران طبقہ ہے. اور یہ ہندوازم کے اندر, برہمنزم کے اندر ایک پورا ریلیجن کی شکل کے اندر پیش کیا گیا ہے, اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ بنائی گئی کہ پچھلی زندگی میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا, اس لیے ان کو اس پوزیشن پر فائز کیا گیا ہے. شروع میں ایسے نہیں تھا. ہمارے دوست نے بڑا اچھا سوال پوچھا انڈس ویلی سیولائزیشن کے حوالے سے, تو اس پہ بھی ابھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اگر ہم انڈس ویلی سیولائزیشن کو ایجپشن سے اور بیبلونین سیولائزیشن سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو انڈس ویلی سیولائزیشن کے اندر گھر تھے, ہاں اس میں تھوڑے بہت اونچ نیچ ضرور تھی, مگر اس میں ہمیں کوئی بڑا مندر نہیں نظر آ رہا, کوئی بڑا احرام نہیں نظر آتا, کوئی بڑا محل نہیں نظر آتا جو باقی گھروں سے بڑا ہو, اتنا بہت ہی بڑا ہو, جس کو ہم جائگینٹک آرکیٹیکچر کہتے ہیں, آرکیولوجیکل ٹرم ہے یہ, وہ نہیں نظر آتی. جس کی وجہ سے آرکیولوجسٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ تو انتہائی ایگیلیٹیرین سوسائٹی تھی, بہت اشتراکی سماج تھا. کس سے وہ کمپیئر کر رہے ہیں؟ اسی کے زمانے کے اور سوسائٹیز سے. تو یہ کیسے تبدیل ہوا؟ اس کے بعد ایک پوری تاریخ ہے جس کے اندر بڑے عرصے کے بعد, اور وہ بھی ایک پورا تاریخی پروسیس ہے جس کے بعد ایک پورا ذات برادری کا نظام یہاں پہ ڈیولپ ہوا, جو در حقیقت ایک طبقاتی نظام ہی تھا. جو اوریجنل یہاں کے لوگ تھے ان کو غلام بنا لیا گیا, ان کو داسا داسو کہہ کر تو ان کو غلام بنا لیا گیا, ان کو اس علاقے سے ہی نکال دیا گیا. اکثر و بیشتر وہ ساؤتھ انڈیا چلے گئے. یہ جینیٹکس نے اب کنفرم بھی کیا, اور ایک نیا نظام انٹروڈیوس کیا گیا جس کے اندر یہ تفریق تھی. اس پہ تھوڑی دیر بعد اور بات کریں گے, مگر لینن یہ جاری رکھتا ہے, کہتا ہے کہ consequently by the dimensions of the share of social wealth, جو سماج کے اندر کل پیداوار ہوتی ہے اس کا ایک حصہ ان کو ملتا ہے. وہ حصہ کس حساب سے ملتا ہے؟ اس حساب سے ہی ملتا ہے کہ وہ کس طبقے میں ہے. اب برہمنزم کو ہی دیکھ لیں, میں ہندوازم کا لفظ نہیں استعمال کر رہا, برہمنزم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, کیونکہ میں ہندوازم پہ تنقید نہیں کر رہا, میں برہمنزم پہ تنقید کر رہا ہوں. کیونکہ ہندوازم بڑا ڈائیورس ٹریڈیشن ہے, اس میں بڑی مختلف چیزیں ہیں, مگر برہمنزم اس میں سے, ہندوازم میں سے بھی ایک مخصوص ٹریڈیشن ہے. دلتس جو ہیں فار مثال کے طور پہ وہ برہمنزم کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم ہندو ہیں اور ہندوازم کو ہم مانتے ہیں مگر ہم برہمنزم کو نہیں مانتے. تو میں بھی غور کیجئے, ہندوازم پہ تنقید نہیں کر رہا, برہمنزم پہ تنقید کر رہا, ٹھیک ہے.
ब्राह्मणिज्म के अंदर यह तय होता है कि जो आपकी जात है, जिनको वो जात कहते हैं, उसी के हिसाब से आपको पिंड में से हिस्सा मिलेगा। यानी मंडी नहीं ये तय करेगी, मार्केट इकोनॉमी नहीं ये तय करेगी, मंडी है ही नहीं। जो कुल पैदावार होगी उसमें से इतना हिस्सा इस कौम के लोगों को मिलेगा, उतना हिस्सा उस कौम के लोगों को मिलेगा, इतना हिस्सा इनको मिलेगा, इतना हिस्सा, और इतना हिस्सा जो है वो बादशाह को मिलेगा। ये पुराना निजाम था कि कुल पैदावार को तकसीम किया जाता था, इस तरह से रिलीजियसली उसको तकसीम किया जाता था, उसकी पूरी एक रिलीजियस जस्टिफिकेशन। तो ये भी एक तबकाती निजाम था। जितना हिस्सा आपको मिलेगा, लेनिन लिखता है, उतना ही आप हिस्सा डिस्पोज कर सकते हैं, यानी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से आप, जाहिर बात है, आपकी जिंदगी के अंदर किस किस्म के कपड़े आप पहन सकते हैं, किस किस्म की जिंदगी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जाहिर बात है उसी के साथ जुड़ा। तो आपके, मैक्स वेबर एक लफ्ज इस्तेमाल करता है, लाइफ चांसेस। आपकी जिंदगी के मौके जो हैं वो दर हकीकत आपके तबके के साथ जुड़े हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि मुख्तलिफ तबकात के मुख्तलिफ किस्म के कल्चर्स भी होते हैं। आइए चंद एग्जांपल्स देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि अपर क्लास के लोग और किस्म की मौसीकी सुनते हैं। मिसाल के तौर पे वो आतिफ असलम को सुनेंगे, वो ब्रिटनी स्पीयर्स को सुनेंगे, वो वेस्टर्न म्यूजिक सुनेंगे, मगर वो कहेंगे अबरारुल हक कोई लगा लेगा, कहेंगे हाय हाय कितना चीप म्यूजिक लगाया तुमने। और जो वर्किंग क्लास के लोग हैं आप देखेंगे अक्सर वो और म्यूजिक सुनेंगे, वो भंगड़ा सुनेंगे, फोक म्यूजिक सुनेंगे, आलम लोहार सुनेंगे, आरिफ लोहार सुनेंगे, अबरारुल हक भी सुनेंगे, वो द ग्रेट, एब्सोल्युटली, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली। हर ट्रक ड्राइवर का फेवरेट गाना ये है, मुल्तान से लेके लाहौर तक यही चलता, सुनते ही रहते हैं आप, फेवरेट है अताउल्लाह ईसा खेल भी। तो और म्यूजिक भी बिल्कुल फिर फर्क सुनेंगे, कैसी दिलचस्प बात है। एक और एग्जांपल दें, अंग्रेजी म्यूजिक को छोड़ दें, गजल गायकी यहां की एलीट की मौसीकी है। गजल गायकी आपके, मैं तो क्योंकि म्यूजिशियन हूं, जब मैं अगर चला जाऊं गजल सुनाना शुरू कर दूं, मुझसे पहली, तो अगर मैं अलहमरा में गजल सुनाऊं तो लोग दाद देते हैं, कहते हैं क्या बात है जबरदस्त। जब मैं पिंड में गजल सुनाते हैं लोग कहते हैं बाबू जी ठीक है मगर कोई और सुना दो चस नहीं आया, वो कहते हैं अच्छा। तो मौसीकी भी बड़ी डिफरेंट है। अदब के हवाले से भी ऐसा ही, आपको लिबास देख लें, लिबास देख लें, किसान जो है वो धोती पहनेगा, अगर धोती नहीं तो वो शलवार कमीज पहन लेगा, और जो अपर क्लास के लोग हैं उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस अपनाया हुआ है। मिडिल क्लास के लोग हैं तो उनमें लड़के वेस्टर्न ड्रेस पहनेंगे, लड़कियां ईस्टर्न ड्रेस पहनेंगी। है ना दिलचस्प बात। लड़कियों को नहीं इजाजत अभी कि वो वेस्टर्न ड्रेस पहने, आपको इजाजत है। ये भी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि नहीं। अच्छा, इवन हेयर स्टाइल्स देखें, बाल बनाने का तरीका, दाढ़ी बनाने का तरीका वगैरह, इन सब चीजों में भी आप देखेंगे कि आप फौरन किसी बंदे का तबका बता सकेंगे उसके लिबास से, उसके हेयर स्टाइल से, उसके दाढ़ी से, उसके अंदाज से। अगर बाहर से कोई बंदा आए वैसे और उसी सरमायादार को आप मजदूर के कपड़े पहना दें तो आप किसी मजदूर और किसी सरमायादार में सिर्फ इस बुनियाद पे फर्क नहीं कर सकते, उनकी सिर्फ फिजिकल फीचर्स की बुनियाद पे, अगर बाकी चीजें आइसोलेट हो जाए। इस पे बहुत सारी तहकीक और फिल्में हो चुकी हैं। मिसाल तौर पे जब मैं छोटा था तो एक फिल्म हम देखा करते थे, एक प्ले था जिसका नाम था पिगमिलियन। उस पे एक फिर फिल्म बनी कॉल्ड माई फेयर लेडी, अंग्रेजी की फिल्म थी मगर बड़ी जबरदस्त फिल्म है, मजाहिया सी फिल्म है मगर बड़ी मार्क्सी फिल्म है। पूछे किस तरह से, कि उसमें एक लैंग्वेज का प्रोफेसर होता है, जबान का। वो कहता है, वो दावा करता है अपने दोस्त से कि मैं चाहूं तो जिसको मर्जी, जिस वर्किंग क्लास बंदे के शख्स को आप कह दें, मैं उसको जबान वो सिखाऊंगा कि जिससे वो अपर क्लास सोसाइटी के अंदर अपर क्लास के तौर पे ही पहचाना जाए। तो इसको एक लड़की मिलती है जो फूल बेचती है, जिस तरह हमारे यहाँ सड़कों पे खवातीन फूल तो नहीं बेचती मगर भीख भी मांगती हैं, वो भीख ही मांग रही थी, लड़के फूल बेचते हैं।
تو وہ پھول بیچ رہی تھی. اچھا انگلینڈ کے اندر جو مزدور طبقہ ہے وہ بھی انگریزی بولتا ہے, اور جو اپر کلاس ہے وہ بھی انگریزی بولتے ہیں, مگر ان کا انگریزی بولنے کا انداز بالکل فرق ہے. وہ انگریزی بولتے ہیں جو اپر کلاس والے proper English, that's how we speak in Britain, اس طرح کر کے وہ ہر جملے کو ادا کرتے ہیں. جبکہ جو وہاں کے ورکنگ کلاس لوگ ہیں وہ ہر لفظ کو جو ہے نا یوں کر کے ذرا ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں. Hey, what you doing, mate? How things doing? اس طرح کر کے وہ بات کرتے ہیں, جس کو ہم کوکنی ایکسنٹ کہتے ہیں. تو اس فلم کے اندر جو وہ لینگویج کا پروفیسر ہوتا ہے, دونوں انگریزی بول رہے ہیں, مگر وہ کہتا ہے میں انگریزی اس طرح سے آپ سے بات کرواؤں گا, لڑکی سے کہتا ہے کہ پھر اپر کلاس کے لوگ سمجھیں گے کہ آپ بھی اپر کلاس ہیں, اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے. پھر بعد میں ان کو عشق ہو جاتا ہے, پیار ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, جو مرضی, وہ علیحدہ کہانی, اس میں مجھے دلچسپی نہیں ہے. مگر دلچسپی اس بات میں ہے کہ بات کرنے کے انداز میں بھی تفریق پیدا کی جائے گی. آپ غور کیجئے کہ اردو زبان کے اعتبار سے کتنا ایمفسس ہوتا ہے ہمارے انٹلیکچوئلز کا کہ نہیں 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 نہیں, یہ لفظ آپ نے ٹھیک نہیں ادا کیا. ایون جب میں موسیقی سیکھ رہا تھا تو میرے استاد نے 50% وقت اس چیز پہ لگایا کہ اپنا پنجابی ایکسنٹ ختم کرو. میں نے کہا میرا کون سا پنجابی ایکسنٹ ہے, مجھے تو پنجابی آتی بھی نہیں ٹھیک طرح سے. اس نے کہا نہیں, تمہیں اسی طرح بات کرنی ہے جس طرح یو پی کے لوگ اردو بولتے تھے, وہ صحیح اردو ہے, تو اس کو چینج کرو. تو میں کہا یہ موسیقی آپ سکھا رہے ہیں, لینگویج سکھا رہے ہیں, اتنا امپورٹنس ہے اس میں. غزل کی گائکی میں اگر آپ ایک لفظ غلط بول دیں, وہ کہتے نہیں یہ بیکار, چاہے وہ بالکل سر میں ہو. ہے نا مزیدار بات. تو آپ غور کریں کہ اپر کلاس کے لوگوں کی اردو بھی فرق ہے اور لوور کلاس کے لوگوں کی اردو بھی فرق ہے, لینگویج ہی فرق ہے. تو پنجابی میں بھی آپ فرق غور کریں گے, بات کرنے کے انداز میں بھی فرق آپ کو نظر آئے گا, ہر چیز میں فرق ہے اور نظر آئے گا. تو یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اپر کلاس کے لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے فرق ہے. ہر سوسائٹی میں ہی ہوتا ہے. اپر کلاس کے لوگ ایک کلچر پیدا کرتے ہیں جو اپر کلاس کلچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس سے وہ تفریق کر سکیں کہ ہم آپ کے اوپر ہیں. لوور کلاس کے لوگ ہر سوسائٹی میں اسی کلچر کو کاپی کرتے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی عزت ملے سوسائٹی میں, تو وہ بھی پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہی کلچر اڈاپٹ کر لیا جائے. جیسے ہی غریب لوگ وہ کلچر اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو کہ امیروں کا ہوتا ہے, تو امیر کیا کرتے ہیں, اس کو تبدیل کر دیتے ہیں, نیا بنا لیتے ہیں. کو کبھی بھی اس کلچر کے ساتھ جڑے نہیں رہنا چاہتے جو کہ غریبوں کا. یہ ایک دلچسپ قسم کا پروسیس ہے جس کو سوشیولوجسٹ بہت اسٹڈی کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کلچرل ایمولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ. تو اس کے نتیجے میں ہوتا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں. مصر کی میں نے مثال دی کہ وہاں پہ طبقاتی ڈھانچہ کیا تھا. سب سے اوپر آپ جانتے ہیں فرعون, اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ پیرامڈ ہے. پیرامڈ میں جو چوٹی ہے اس پہ کم لوگ ہیں اور نیچے زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں. تو یہ کلاس پیرامڈ ہے. اوپر ہے فرعون, اس کے بعد ہے وزیر, سینئر آفیشلز, ہائی پریسٹ اور نوبلز. ٹھیک ہے, یہ ان کا وہ طبقہ ہے جو حکومت بھی چلاتا ہے. وزیر بھی ہیں یہاں پہ, یہ ان کا پادری طبقہ بھی آپ کہہ لیں, پریسٹ بھی ہیں یہاں پہ, اور یہ ان کی نوبلٹی بھی ہے جو رائل فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. اس سے نیچے ہیں اسکرائبز جو لکھاری تھے, جو لکھتے تھے. ایجپٹ میں اس پہ بڑا فوکس تھا, انہوں نے بہت ساری اپنی چیزیں لکھی. اس کے نیچے ہیں اسکلڈ آرٹیزنز اور کرافٹس پیپل جو کہ چیزیں بنا سکتے ہیں. اس کے نیچے ہیں پیزنٹس, فارمرز اینڈ ورکرز, کسان اور مزدور. اور اس سے بھی نیچے سرونٹس اور سلیوز, یعنی کہ غلام اور جو لوگوں کے گھر کے اندر غلام تھے, دونوں ملازمین جس کو ہم کہتے ہیں, یا گھریلو ملازمین جن کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی غلام تھے ایجپٹ کے اندر. تو یہ پورا طبقاتی ڈھانچہ تھا. اب دیکھتے ہیں ہندوازم نہیں, برہمنزم کا ڈھانچہ یہ تھا. اوپر وہ کہتے تھے کہ برہما کے سر سے, دماغ سے کون نکلتے ہیں, برہمن. وہ پادری ہیں, پریسٹ ہیں, ٹیچرز ہیں, پڑھانے والے ہیں, استاد ہیں, وہ سب سے اوپر ہیں. اس کے بعد بازو سے کون نکلتے ہیں, شاتری, جو کہ واریئرز ہیں, رولرز بھی ہو سکتے ہیں, بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ اپانشاد پڑھیں تو اس کے اندر یہ الٹ تھا, شاتری اوپر تھے اور براہمن نیچے تھے. یہ بھی دلچسپ قسم کی بات ہے. اور مگر پھر آہستہ آہستہ براہمن اوپر آ گئے
اور جو وارئرز تھے وہ نیچے چلے گئے. اس سے نیچے ہیں ویشاز جو ہیں فارمرز, ٹریڈرز, مرچنٹس, وہ جو ہیں وہ ادھر تھائے سے بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد پیر سے شودر جو کہ عام محنت کرنے والے لوگ ہیں. اور اس کے نیچے, اس سے بھی نیچے ہیں لوگ, شودر سے بھی نیچے, وہ کاسٹ سسٹم میں ہے ہی نہیں, وہ آؤٹ کاسٹ ہے. ان کو آپ کہیں گے دلت. یہ سڑک پہ صفائی کرنے والے, لیٹرینوں کو صاف کرنے والے, ٹوائلٹ کو صاف کرنے والے, یہ کاسٹ سسٹم میں ہے ہی نہیں. تو اس طرح آپ کو نظر آیا کہ یہ بھی طبقاتی نظام ہے نا, 5 مختلف طبقات ہیں. اس نظام کا ہم پہ کیا اثر ہوا, یہ بھی ذرا غور طلب بات ہے کہ جو ہاتھ سے محنت کرنے والے لوگ ہیں, جو جسم سے محنت کرنے والے لوگ ہیں, جو بدن سے محنت کرنے والے لوگ ہیں, جو مٹی کے اندر اپنے ہاتھ ملا کر اس کو سونا بنانے والے لوگ ہیں, جو گندگی صاف کرنے والے لوگ ہیں, وہ سب ان کو غلام سمجھا جاتا ہے اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور جو کوئی ہاتھ سے کام نہ کرے کہ صرف میں ذہن سے کام کروں گا, اس وہ ٹاپ پوزیشن پہ ہے. اس سے ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ پیدا ہوا کہ ہم ہاتھ سے کام کرنے کو سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی بڑی گھٹیا بات ہے, بری بات ہے. ایک بڑے آدمی کو ہاتھ سے اپنے کام نہ کرنا پڑے کبھی. یہ بہت جگہ کلچر ہے ہماری سوسائٹی میں. اب اس کا رزلٹ کیا ہے, میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میں پروفیسر ہوں, استاد ہوں, اس سوسائٹی کا برہمن ہوں, کہہ لیں آپ. میں اکثر دیکھتا ہوں عجیب و غریب قسم کی بات, اور یہ میجر اسحاق سے بھی ہم نے سیکھا. اکثر دیکھتا ہوں کہ اگر میں کوئی بیگ, چھوٹا سا بیگ بھی لے کے آ رہا ہوں, اتنا سا بیگ بھی ہے, میں لے کے آ رہا ہوں, تو لوگ کہیں گے سر میں اٹھا لیتا ہوں, میں اٹھا لیتا ہوں. بھائی میرے ہاتھ خراب ہو گئے ہیں, مر گئے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اپنا بیگ اٹھا سکتا ہوں. مجھے خوشی ہوتی ہے اپنی چیزیں اٹھانے میں, کیونکہ میں تھوڑا شوق ہے مجھے باڈی بلڈنگ کا بھی, ڈولے جھولے بنانے کا بھی. تو میں کہتا ہوں میں خود اٹھاؤں بھائی, اچھا ہے, میری اسٹرینتھ بنے گی. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ عزت دینے کا مطلب, عزت دار آدمی جو ہے نا وہ اپنی کرسی خود نہیں لگا سکتا, وہ اپنا کام خود نہیں کر سکتا. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے, وہ عزت دے رہے ہیں, پیار دے رہے ہیں, محبت دے رہے ہیں, مگر محبت وہ اسی حوالے سے دے رہے ہیں جو کہ ایک طبقاتی نظام کی سوچ کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپر کلاس کا بندہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے, جھاڑو لگا رہا ہے, وہ پریشان ہو جاتے ہیں, تم کیسے جھاڑو لگا سکتے ہو, ایسے نہیں کرنا. تو یہ چیزیں ہی توڑنے کی ہمیں ضرورت ہے. اسی لیے میجر اسحاق اور ہماری پارٹی نے ہمیشہ ٹریننگ یہی دی کہ اگر ہم مزدوروں اور کسانوں کی پارٹی ہیں تو محنت کشوں کی محنت کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا, اور کبھی بھی انٹلیکچوئل کام جو کہ انتہائی ضروری ہے اس کو اس درجے پہ نہیں پہنچا دینا کہ جس کے نتیجے میں ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک ایسا تضاد پیدا ہو. وہ اپنی جگہ ضروری ہے, یہ اپنی جگہ ضروری ہے, ان دونوں کے اکٹ سے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر انٹلیکچوئل یہ سوچ لے کہ میں نے برج بنانا ہے تو برج نہیں بن سکتا. اگر کوئی سوچے ہی نہ کہ برج کیسے بنانا ہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں کٹھے چل سکتے ہیں. تو بہرحال یہ طبقاتی نظام برہمنزم کا. چین کے اندر نظام وہ تھا, ایمپرر سب سے اوپر تھا, اس کے نیچے جو طبقہ تھا اس کو کہتے ہیں شی. کیا کہتے ہیں؟ شی طبقہ. شی طبقہ کے اندر اسکالرز تھے, زمیندار تھے, بڑے زمیندار, نوبل مین تھے یعنی ایمپرر کے ساتھ جو جڑے ہوئے تھے, اسکالرز تھے, اور لینڈ اونرز تھے. اس سے نیچے جو طبقہ تھا اس کا نام تھا نونگ. نونگ طبقے میں کون لوگ تھے؟ کسان تھے, پیزنٹ فارمرز تھے. وہ دیکھیں آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے چیزیں پکڑی ہوئی ہیں کام کرنے کی. اس کے نیچے جو طبقہ تھا اس کا نام تھا گونگ. اس میں چھوٹے لیول کے لکھاری تھے, کرافٹسمن تھے وغیرہ وغیرہ جو ہاتھ سے کام کرتے تھے کام. اور اس سے نیچے طبقہ جو تھا اس کا نام تھا شانگ. شینگ طبقہ جو تھا وہ ٹریڈرز تھے, تاجر تھے. یعنی تاجر طبقہ سب سے لوست طبقہ سمجھا جاتا تھا چین کے اندر. اور اس سے بھی نیچے جو طبقہ تھا وہ غلام تھے. وہ طبقاتی نظام سے سب سے نیچے لوگ تھے. گریک سوسائٹی کو دیکھیں, قدیم یونان کو دیکھیں تو وہاں پہ جو سب سے اوپر طبقہ تھا اس کا نام تھا ارسٹوکریٹ. ارسٹوکریٹ کا مطلب ہے نوبل پرسن.
اس سے نیچے اسمال فارمرز، اس سے نیچے مرچنٹ اینڈ آرٹیزن، اور اس سے نیچے غلام سلیوز. یہ ان کا نظام تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں روم کے اندر نظام یہ تھا، سب سے اوپر ایمپرر، پھر ایک طبقہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں پیٹریشن. پیٹریارک کا لفظ، پیٹریارکی کا لفظ انہی لوگوں سے نکلا ہے. اور سینیٹرز، یہ پیٹریشن سینٹ کا بھی حصہ تھے، وہ اس میں بھی تھوڑی دیر بعد میں بتاؤں گا وہ کیا تھا. اس کے نیچے تھے ایکویسٹرینز. ایکویسٹرینز، پیٹریشنز، ایمپرر، یہ رولنگ کلاس تھی. اس سے نیچے بہت بڑا طبقہ تھا جس کا نام تھا پلیبینز. پلیبینز عام کسان تھے. اس سے نیچے فری پرسن، سولجرز وغیرہ، اور آخر میں غلام. غلام تعداد میں ظاہری بات ہے سب سے زیادہ تھے، اور سارے جو سب سے مشقت کا کام تھا وہ غلام ہی کیا کرتے تھے. اور اسپارٹیکس جو ہے وہ انہی غلاموں کا لیڈر تھا. یورپ کے فیوڈل نظام کو دیکھیں، سب سے اوپر کنگ، اس کے بعد نوبلز، اس کے بعد نائٹس، اور سب سے نیچے سرفس یا پیزنٹس. یہ ان کا طبقاتی نظام تھا. سرمایہ داری طبقاتی نظام کو دیکھیں تو سب سے اوپر کیا پڑا ہے؟ دولت پڑی، پیسے کی بوری پڑی ہے. تو پیسہ چلتا ہے، آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں بھی یہی سارا سرمایہ چلتا ہے. اس سے نیچے ہیں جو کہتے ہیں وی رول یو، ہم تم پہ قیادت کرتے ہیں. سب سے اوپر پیسہ ہے، پیسے کے نیچے ہے سیاستدان. اس کے نیچے ہے وی فول یو، وہ لوگ جو کہ یہ کردار ادا کرتے ہیں. مولوی بھی اس میں شامل ہیں، انٹلیکچوئل اس میں شامل ہیں جو کہ اس نظام کو قائم رکھتے ہیں. وہ تو مولوی بھی یہ کردار ادا کرتے ہیں اور لوگ بھی یہ کردار ادا کرتے ہیں. جو مولوی نہیں ہے وہ بھی یہ کردار ادا کرتے ہیں. سوشلزم کی بات نہ کرنا، وہ آپ کو یہ کہتے ہیں. کمیونزم کی بات نہ کرنا. اس سے نیچے سولجرز، اس میں جرنیل شامل نہیں ہے، میں تو جرنیلوں کو اوپر ہی ڈالوں گا. اس سے نیچے ہے وی ایٹ فار یو، وہ دیکھیں جو ایلیٹ سوسائٹی ہے وہ کہہ رہی ہم آپ کے لیے کھانا کھاتے ہیں. آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بوجھ ہے آپ پہ، ہم آپ کے لیے کھانا کھائیں گے. اور اس سے نیچے وی فیڈ آل، مزدور، کسان، جو سب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور یہ پورا پائے بنا ہوا ہے. دیکھیں سب سے نیچے کس نے اٹھایا ہوا ہے اس کو؟ آپ لوگوں نے، غریب لوگوں نے. یہ حقیقت ہے. کوئی بندہ اس کو نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ بول رہا ہوں میں. چاہے وہ کمیونسٹ ہو، نہ ہو، لیفٹسٹ ہو، رائٹسٹ ہو، جو مرضی ہو وہ کہے گا واقعی. یہ کس طرح میں نے نکالا؟ سائنسی تجزیہ کیا، سوسائٹی کا آپ تجزیہ کر لیں، آپ کو یہی نظام نظر آئے گا.